الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، کیونکہ اگر انسان اپنا ایمان سلامت لے جائے اور ایمان بچا کر لے جائے تو اور جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے ان کی سزا بھگتنے کے بعد ایک مرتبہ ایک دن اسے کہیں نہ کبھی نہ کبھی اسے جنت نصیب ضرور ہو جائے گی۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس سے ایمان ہی غائب ہو جائے اور ایمان ندارت ہو جائے تو پھر کوئی امید جنت میں جانے کی نہیں ہے۔ اور ایمان بہت نازک چیز ہے، آپ کچھ بھی کرے جائیں، کچھ بھی کہے جائیں، کسی بھی غیر مسلم کی تقریبات میں شریک ہو جائیں، مذہبی تقریبات میں شریک ہو جائیں اور پھر بھی آپ کو ایمان والا سمجھیں۔ دو مثالوں سے میں اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ اسلام بہت نازک مذہب ہے۔ ہمارے جد محترم مولانا مظہر ہمارے سب نے فرمایا کہ ایک میں نے خود سنا جواہر لال نہرو کو جھنڈے والے پارک میں تقریر کرتے ہوئے کہ میں ہندو نہیں ہوں، میں ہندو نہیں ہوں، میں ہندو نہیں ہوں، اور اپنے آپ بیتی میں لکھ بھی گئے، اس کے باوجود وہ ہندو، ان کا کاریہ کرم ہندو کی طرح کیا گیا۔ لیکن ایک ایمان والا اگر ایک مرتبہ یہ کہتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اسی وقت بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اس مسلمان کے قبرستانوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رہے، آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کی ایک ایک چیز کو ماننا پڑے گا۔ ایک مثال اور سمجھ لیجیے، داڑھی رکھنا سنت ہے اور واجب ہے، لیکن داڑھی کا مذاق بنانا یا کسی بھی سنت کا مذاق بنانے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام بڑا نازک مذہب ہے، اس میں آپ کچھ بھی کرے جائیں، کچھ بھی کرے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کی مذہبی تقریب میں ایک انڈا بھی اگر تحفے میں دیتا ہے تو اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا کہ وہ غیر مسلم ہے، اتنا ہی بڑا کافر ہے۔ اس لیے دو موقع ہم لوگوں کے آج کل کے زمانے میں کرسمس کی تقریبات میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پہلی تاریخ تک نئے سال کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں ان ایام میں جتنی عیاشی سمندروں کے پیچھوں پہ کی جاتی ہے پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوتی۔ جتنی شراب ان 6 دن کے اندر پی جاتی ہے دنیا میں کبھی پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اور ہوتا کیا ہے، کسی نام پر شروع میں میری زیلٹائن کرسمس کی ایک ماہر مصنفہ ہیں جن کا مضمون انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ کرسمس کا تہوار شروع میں یہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ گرجا گھروں میں پادری کچھ بیان کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کیا کرتے تھے، لیکن رفتے رفتے اس نے جو پلٹا کھایا وہ تقریبات جو ہے رسومات کا ایسا معیار بن گئی، جتنے شرائع پی جانے لگیں، موسیقی رقص اس کا خاص حصہ بن گیا۔ گوری اعظم اول کی آزاد خیالی کی وجہ سے، پھر پادریوں کی اس سے غفلت کی وجہ سے آج جو پوری دنیا میں جتنی عیاشیاں 25 دسمبر سے لے کر پہلی تاریخ نئے سال کی خوشی تک منائی جاتی ہے، اسی دنیا میں کہیں اتنی عیاشی نہیں ہوتی۔ ایک بڑے ہمارے استاد نے کہا کہ 26 دسمبر کو سونامی آیا تھا کہ سمندروں کے پیچ پر خاص کر سب سے زیادہ عیاشی اور شرائع پی جاتی ہیں، بولے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ذرا سا غصہ دکھایا اور خاص کر سمندر کے پیچھے پر سب سے زیادہ اس کی آفت آئی۔ اس لیے ایمان والوں کو پھر ہم اور آپ کچھ بھی کرنے لگے، نیا سال آیا جو انگریزوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہم نے، ایک صاحب کہنے لگے نیا سال مبارک ہو۔ میں نے کیا مطلب وہ ہے بھائی اس کا، یہ کہ مبارک ہو آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں وقت کٹ گیا، وقت گیا بھائی کہاں کو؟ ایمان والے کا یہ تو نہیں ہے کہ وقت کٹ کے کہیں کو چلا گیا، نہیں، کہیں نہ کہیں جمع ہے وہ، اس کے ایک ایک منٹ ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دینا ہے، ایک ایک وقت کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا
اللہ تعالیٰ کا حساب دینا ہے. تمہیں ہم نے وقت دیا تھا، اس کا تم نے استعمال کیا کیا، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے. ایمان والے کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے. جی ہاں. اور آج کل سالگرہ منائی جا رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں. جی ہاں. بقول اکبر الہ آبادی کے جب سالگرہ آئی تو عقدہ یہ کھلا، آج اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے. یعنی جب سالگرہ آئی تو معلوم ہو عقدہ بھی گانٹھ کو کہتے ہیں اور گرہ بھی گانٹھ کو کہتے ہیں. وہ عقدہ یہ کھلا، آج اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے. زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، آدمی کو فکر ہو جانی چاہیے کہ ہے میری زندگی ایک سال کم ہو گیا، میں قبر سے قریب ہو گیا، مجھے تو اور زیادہ حساب دینا پڑے گا. عجیب بات ہے، لوگ نئے سال کی خوشی منا رہے. کیوں؟ انگریزوں نے منا لیا. انگریز جس کام کو کرنے لگے ہم اسے کرنے لگے، ہم اس کام کو ہم کرنے لگے. ہمیں تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے پینٹ چوڑی کر لی تو ہم نے چوڑی کر لی، انہوں نے پتلی کر لی تو پتلی کر لی، انہوں نے پینٹ پھاڑ لی تو پھاڑ لی. اسی کے اس سے میں کہتا ہوں اکثر گھٹنے کے اوپر میں نے 10 بچوں کو ٹوکا ہے مسجد میں، پینٹ پھٹی ہوئی ہے. یاد رہے گھٹنے سے ناف تک اگر کسی جگہ کیا کپڑا اتنا پھٹا ہوا ہے کہ جسم اتنا نظر آ رہا ہے کہ 3 انگلیاں اس میں داخل ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. اور یہی گھٹنے کے اوپر پینٹ پھاڑی، پینٹ پھاڑے ہوئے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. جو وہ انگریز کر لیں اس بات کو ہمیں کرنا ہے. میرے اللہ کے بندو سوچو، کسی قسم کے نئے سال کی خوشیاں منانا اسلام میں نہیں آیا ہے. اسلام میں نہیں آیا ہے. جیسے ایک سال گزر جائے کوئی برتھ ڈے منانا، یہ اسلام میں نہیں آیا ہے. ہاں. ظالم تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، اللہ نے گھڑی عمر کی ایک اور گرا دی. ٹک 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 جو سوئی چلتی ہے گھنٹے کی، ہر گھنٹے کی ٹک ٹک ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ ہمارا کم ہو گیا. ہم خوشیاں منانے لگے، جیسے انگریز کر گئے اسے منانے لگے. ہمیں اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ کی خبر، آدمی کے قدم اس وقت نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سے سوالات کہ ہم نے عمر دی تھی تم نے کہاں گزاری، ہم نے پیسہ دیا تھا اسے کہاں خرچ کیا تم نے، ہاں تم نے کیا تیاری کی اس کی. ایک ایک منٹ کا، ایک ایک لمحے کا حساب ایمان والے سے لیا جائے گا. اور کم سے کم ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے دوسروں کی تقریبات میں شریک ہو کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں. کم سے کم ہم اپنا ایمان بچا کر لے جائیں. اللہ تعالی ہمیں ان تقریبات میں، اس طرح کی خرافات میں بچنے سے محفوظ فرمائے اور اپنے ایمان کو صحیح سلامت دنیا سے لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.